السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ 243 سے پڑھیں گے اور سورہ النحل کی آیت نمبر 17 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور مارچ کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ، لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو، گنتی کرو اللہ کی نعمتوں و انعامات کی، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکو، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو تم پوشیدہ عمل کرتے ہو اور جو تم اعلانی عمل کرتے ہو، اللہ سے واقف ہے، جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، وهم یخلقون، اور وہ خود بذات خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء، جملوں پر غور کریں، وہ مر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں،
وما يشعرون أيان يبعثون، اور وہ نہیں شعور رکھتے وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہ فیصلے اللہ نے سنائے ہیں قرآن مجید میں، جو آپ کا ختم کر کے ان پر غور کرنا چاہیے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود برحق ہے۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، قیامت پر۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، کیوں نہیں، حقیقت یہ ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور جو وہ اعلان ہیں۔ ادھر خطاب تھا، اب اس پر غیر کسی کو سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے تکبر کرنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو جب کہا جاتا ان کے لیے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگ، کس سے ہیں؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ پورے اوپر، یعنی گناہوں کے جرائم کے جو ان پر لادا جائے گا قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ سے بھی کچھ وہ اٹھانا پڑے گا ان کو جن کو علم کر رہے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار بدترین ہے وہ گٹھا، بدترین ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے اور بوجھ برداشت کر کے اپنے کندھوں پہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کچھ آفاقی ہیں، تکوینی ہیں، اور انسان کا جو وجود ہے اس کے اندر بھی لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نشان ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری باڈی، تمہارا وجود جتنا ہے میرے انعامات سے بھرا پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے اشارے فرمائے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی، کیا ہم نے ہونٹ نہیں دی، کیا ہم نے آنکھیں نہیں دی، کیا ہم زبان نہیں دی، کیا ہم نے یہ کانوں کے کٹ، سراغ، اور یہ جو ہونٹوں کے کٹ لگے ہوئے ہیں، یا کیا سارا یہ سلسلہ ہم نے نہیں بنایا۔ حضرات پھر ہم وہ فکر فرمائیں، اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی ایک دفعہ، وہ مسئلہ تو علمی بھی تھا لیکن اس موقع پر وہ علمی پلس کر کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات فرمائے، ہاتھ میں 5 انگلی ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ کسی کی انگلی ضائع کر دیتا ہے اور وہ بندہ معاف کر دیتا ہے، قصاص میں نہیں لیتا، لیکن مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے، دیت دی جائے، تو شریعہ مصطفیٰ میں ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ رکھی گئی۔ کتنی قیمت؟ 10 اونٹ جتنی رقم کے خریدے جائیں گے اتنے پیسے دیں گے جس کی ایک انگلی جائے گی۔ اگر ہاتھ کاٹ دیا ہے 50 اونٹ، نوزی کاٹ دی ہے 50 اونٹ، کان کاٹ دیا 50 اونٹ، آنکھ ضائع کر دی 50 اونٹ، پاؤں کاٹ دیا 50 اونٹ، ذرا گنو تو صحیح۔ تو اندر کا جو نظام ہے، ہم تو ظاہری بات کر رہے ہیں، اندر کا نظام یہ سرجن جانتے ہیں، وہ کڈنیاں 2 ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شریانے ہیں، بڑی آنکھ ہے، چھوٹی آنکھ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، تمام چیزیں۔ اگر منڈی میں اس کی قیمت دریافت کی جائے تو پھر بڑے بڑے ہسپتالوں سے جا کر پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں تو کر نہیں سکتے۔ اللہ کے بعد تم نے شکر کا تو نہیں کہ گر نہیں سکتے۔ کھانے کا نظام، پینے کا نظام، ہاضمے کا نظام، چلنے پھرنے، خوشیاں، سلسلے، عمر، سانس، جو مصنوعی سانس لی جاتی ہے وہ آکسیجن کے ذریعے، اس کی قیمت ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ تو میں نے ایک دفعہ آپ کو بتا، آپ جانتے ہیں فیس بک پہ مسئلہ آیا تھا،
ایک صاحب سے بزرگ کے انہوں نے ہارٹ کا آپریشن کیا وہ سلسلہ تھا، تو جب بل آیا تو 8-10 لاکھ بل تھا۔ وہ بزرگ بل دے کر رو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ترس آ گیا کہ میاں صاحب کیوں روتے ہو، ہم آپ کو بل بڑا ہے تو ذرا تفریح کرتے تھے رعایت ہو جائے گی۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے وہ بل تو پتر میں اور بھی 2 لاکھ دے سکتا ہوں، بل کا نہیں مسئلہ۔ تو پوچھا روتے کیوں؟ کہہ کے روتا اس لیے ہوں کہ تم نے میرے ہارٹ اور دل کی 2.5-3 گھنٹے نگرانی کی ہے کہ بل بنایا 8-10 لاکھ۔ 65 سال سے جو میرے دل کی نگرانی کر رہا تھا کبھی پیسہ نہیں۔ اگر وہ بل بنائے تو میرا تو سارا خاندان بل کی بل دے۔ یہ وہ اشارے ہیں حضرت دان کی قیمت یا دادر وہ اور کے پتہ لگا پیسے کے لے رہا۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تے نبی دعائے جڑے اللہ پاک نے لائے ہیں وہ حضرات گرامی اندازہ فرمائیں جو اشارت وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارا وجود ان سے بڑا بڑا ہے، باقی تو ساری خلقت سارا نظام ہے۔ فراش بنائے زمین کو، چھت بنائے آسمان کو، اور پہلے آسمان کو تمہارے لیے زبائش کا ذریعہ بنایا۔ کل تو پڑھ رہے تھے سمندر بڑا بڑا ہے مچھلیوں سے اور سمندری جو بھی اس کے اندر شکار ملتا ہے، اور اسی طرح جنگل صحرا بڑے بڑے پرندوں سے اور سارے حیوانات سے جو اللہ نے ہمارے لیے جتنے بڑے شکار بنایا ہے۔ صبح وہ الگ بات ہے، ہمیں ملا یہ نہیں ملا، کھایا نہیں کھایا، وہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، الگ موضوع ہے، لیکن اللہ نے بنا دی۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ جو اتنے کام کرتا ہے نا، جو نعمتیں دیتا ہے، وہ اتنا غفور اتنا رحیم ہے کہ اس کے پہلے اس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی شے نہیں۔ غافر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ غافر کا گڑھا کھود کے جو سامان رکھنا رکھ دے، اس کے اوپر پتے اور گھاس رکھ دے، اس کو مٹی سے بھر دینے کو بولتے ہیں غافر۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمت کا گڑھا کھود کے تیرے گناہوں کو اس کے اندر رکھ کر اسے شفقت کے پردے ڈال کے میرا نام ہے اللہ غفور الرحیم۔ پھر وہ ان گناہوں کی بو نہیں آئے گی، کسی کو شنوائی نہیں آئے گی، ہم اس کو پھر کھولیں گے نہیں، خلاص دبا کر اور مٹی بہت کہتے یہ تیرے گناہوں کو دفن کر کے مٹی ڈالنے والا کو کہتے ہیں غفور۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی طرف سے گویا کہ اس میں کھچائی بھی ہے۔ تم سمجھتے ہو شاید کو اللہ ہماری پارٹی ہے، شاید جس سے کو پتہ نہیں ہے تم کرتے کیا ہو۔ انہوں نے اعلان کر دیا جو تم پوشیدہ کرتے ہو ہم وہ بھی جانتے ہیں، جو در پردہ اعلانیہ کرتے ہو ہم سارا وہ جانتے ہیں، اور میرے کرامن کاتبین بھی لگے ہوئے ہیں، اور میرا جو سسٹم میں نے فٹ کیا ہوا اس میں لائٹ ہو نہ ہو، لکھنے والا ہو نہ ہو، وہ سارا نظام لکھا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ پیش کیے جائے گے دفتر کہا جائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے لیے اپنا ریکارڈ دفتر رجسٹر یہ پڑھ لے، اور کسی اور دعائی کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے جو رجسٹر بنا۔ ادھر تو خیر بندے بڑے بڑے چلاکیاں مارتے ہیں، اسٹامپ بھی لکھے ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، جب ٹھنڈا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی صاحب نے بتا دی زیادہ فرمان تینوں میں پتا لیکن سانوں پتا ہے اے گلد سی جی ہے جا رہی، اور اس کی مزید وضاحت توضیح ہے قرآن مجید کے اندر۔ توجہ ذرا فرمائیے، مکاریاں کرنے والے، ہیریاں پھیرے کرنے والے اللہ کے حضور بھی اسی طرح ہیرا پھیری کر کے نہ کہیں گے اللہ اسی نہیں مانتے تیرے ہمیشہ گڑبڑ کی تھی، ایسا کیا ہی نہیں، جھوٹ ہی بولنا ہے نا، عادت نہیں جھوٹ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ تاکہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں چکر تو چلیں گے، علیم قدیر خبیر بات دیکھنے کے ہونے کے باوجود اللہ سنائیں گے تو کس طرح مطمئن ہو جائے گا، اور بہت بڑا سوال کریں گے، یہ سمجھ جائے گا یہ کام نہیں ہو سکتا،
وہ کہیں گے جی ان رجسٹر سارا ایمان نہیں سارا وجود گواہی دے۔ جب یہ وہ کہیں گے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کسبوا۔ ہم زبان پہ ٹھپا لگا دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں اور ہم ان کو فرمان جاری کریں گے، پھر ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے اور پاؤں بھی شہادت دیں گے۔ پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے پھر وہ کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے اور میں بشرموں میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ چکر چلا رہا تھا، تم بول بول کے شہادت گواہیاں دے رہے ہو۔ پھر اس کے جواب میں وہ سارے عذاب بول کے کہیں گے قرآن کی عبارت ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی نہیں بول رہے اللہ بلوا رہے ہیں۔ ہم نے کیا بولنا ہے؟ اللہ ہمیں کلام پہ مجبور کر رہا ہے۔ چٹانیں بھی بول سکتی ہیں اور سلام اس کے اندر آتا ہے، اور جو بکریاں ہیں تنے ان سے اندر رونے کی آواز آ سکتی ہے، تو سارے وجود گواہیاں دیں گے قیامت والے دن۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں سارا کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہری پوشیدہ کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، فرمایا کہ جن لوگوں کو لوگ حاجت ہوا مشکل کشا کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں ان کو سامنے، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ مکھی مچھر ان کا پر نہیں بنا سکتے، نہ بیل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں وہ بنا سکتے، بلکہ وہ ہم یخلقون، وہ بابا جی آپ پیدا کیے گئے تھے، علی حجویری صاحب آپ مخلوق ہیں، سائنس علی سرکار صاحب وہ خود مخلوق تھے، دمنی والے سرکار پیر شہبازی وہ خود مخلوق تھے، فوت ہو گئے، قبر ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو مشکل کشائی کے سلسلے میں اپنی حاضر روائی کی بنیاد پر، اور وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ میرے پیدا کیے ہوئے میں نے ان کو پیدا کیا تھا، میں نے ان کو مارا ہے۔ اللہ فرمایا میں نے مار دیا، وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے نہیں زندہ ہے۔ بڑی مصیبت ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ساڈے جو کوئی بندہ تگڑا ہویا کر کے بچ رکھو وہ تو میری بات ہے، تو 2-3 گھنٹے میں جو جا کے کرو تو خوش ہو جاؤ۔ زندہ دفن کرے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، تو فوت ہوا زندہ کرے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ فوت ہو گیا جو اس کو دفن کرنا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ کو دفن کرے تو مر جاتا ہے۔ یہ فلسفہ آپ کو میرا معلوم ہے، ہٹو میرے سوال سب نہیں سمجھا، ارشاد ہوتا ہے توجہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، اور فوت ہو گئے ہیں زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ جناب عزیر کو 100 سال مارے رکھتا تو اٹھایا تو پوچھا کتنا سل رہے ہو، یومن او بعد یوم، بالکل 100 سال فوت ہوئے رہے۔ یہ سارے لوگ جب اٹھائے کو پوچھا کتنی دیر رہے ہو، پھر کہتے فصل رات دن، یہ گنتی کی شمار کرنے والوں سے پوچھو، ہمیں تو کو پتہ نہیں کتنا معاملہ چل رہا ہے۔ من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون، کس نے ہمیں جگا دیا ہے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، کتنے ہزاروں سال بیت گئے۔ ارشاد ہوتا ہے الہکم الہ واحد، دنیا والوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، حقیقی معبود۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، مر کے اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، قیامت پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل انکاری ہیں اور وہ آپ تکبر کرنے والے ہیں، لیکن حال یہی ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور اٹھایا جانا ہے۔ وہ نہیں مانتے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل نہیں مانتے ہمارے میں۔ وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یہ قرآن کی بات ہے، مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے نہ جاؤ، کیوں نہیں؟ برحق سچ بات یہ ہے
ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہیں جو وہ پوشیدہ کر رہے ہیں، جو اعلانیہ کر رہے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ آج بھی تواضع انکساری مستند حدیث کا بیان آتا ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عزا، جو بندہ سچا ہونے کے باوجود، حقور ہونے کے باوجود ڈٹ جاتا ہے، وہ تواضع کر لیتا ہے اور وہ کیا مطلب ہے اس کا، مان جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی ڈٹ جاتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عزا، اللہ اس کی مرتبت میں بلندیاں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو رفیع منصب مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو بندہ ایسے کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ہمارا عقیدہ خیال کیا ہے، جذبات کیا ہے؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کسے کہا ہے، محمد صاحب نے پتہ نہیں کس کس قوم کے قرآن تھا، ثبوت کا فلاں قوم کا فلاں قوم کسے جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، ہمارا اس کے بارے میں یہی جذبات چل لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں ایسا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ قیامت میں اپنی زندگی کے گناہوں سارے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کے گناہوں سے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ گھوڑا کرتے رہے، بغیر علم نہیں تھا، بس دین کی وجہ اپنے تک بنیے۔ الا ساء ما یزرون، بدترین ہے جو گناہوں کا بوجھ اور پانڈ قیامت والے دن اٹھائیں گے، گٹھا اپنے سر پہ رکھیں گے، تو بدترین سزا بدترین بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہیں ایسے معاملات میں اگر گڑبڑ نہ ہم سے ہو جائے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کاروں میں ایسا بھی نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آن لائن والوں کے لیے اعلان ہے کہ پہلی رمضان سے 29 رمضان تک سورہ یوسف سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے بھی کلاسز و بعد نماز اثر ہوگی، اور کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ فیس بک کا جو پیج ہے کیا اس کے اوپر نہیں آئے گا، وہ ویسے ہی انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ وہ ہم سبسکرائب کیسے کریں، اس کا طریقہ بھی اسی پیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ان تعودوا نعمت اللہ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کے انعامات، اللہ کے نعمتوں کو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو تم پردہ کرتے ہو اور جو تم شیعہ اعلان کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں شعور رکھتے، نہیں ان کو سمجھ اس بات کی وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ خود تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے۔ لا جاؤ، حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی اشکال کوئی بہم نہیں ہے، یعنی حقیقت یہ ہے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ پوشیدہ عمل کرتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کر رہے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے تکبر کرنے والوں سے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں کس سے ہیں پہلے لوگوں کی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بول پورے کے پورے قیامت کے دن، یعنی اپنے جرائم کے بول، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بول سے بھی وہ کچھ اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، جن کو وہ گمراہ کرتے رہے علم کے بغیر۔ اللہ ساء ما یزرون، خبردار برا ہے بول جو قیامت والے دن وہ گناہوں کا بول اٹھائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ دعا کرنے جی سب کے لیے، تو انشاءاللہ آج سے یہ سلسلہ بند کرتے ہیں اور پھر 10 شوال کو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ نزدیک سے اللہ توفیق دیجیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللہ ہم سب کی حالت رحم فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ نور ہدایت نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، سچی زبان نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اسلام کی زندگی ایمان کا خاتمہ ہے، ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، سارا ملک پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان نازل ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی بابر گھڑیوں سے مستفید ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملے پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ
تیری مدد کے بغیر، اللہ تیرے تعاون کے بغیر، تیری معافت کے بغیر، تیری شفقت و رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم دونوں کا برائیوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور نیکیاں حاصل کر سکے۔ اللہ اس پر ہماری مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔